الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات کمپلسری کا دوسرا لیکچر شروع کرنے لگے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے عقائد کا تعارف پڑھا تھا کہ عقائد اسلامیہ کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، اور عقائد ہیں کتنے اور کون سے ہیں۔ آج ہم عقائد میں سے پہلا عقیدہ ایمان باللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یعنی توحید۔ کہ اللہ تعالیٰ پر اگر ایمان لایا جائے تو یہ ایمان لایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا۔ اچھا ادھر بچے تھوڑی سی غلطی کر دیتے ہیں بولنے میں، ویسے لکھنے میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ لغوی لغت سے نکلتا ہے، لغت والا، لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، جبکہ بچے بول جاتے ہیں لغوی۔ لغوی لفظ سے نکلا ہے اور لغو کا معنی ہوتا ہے فضول، تو لغوی معنی یعنی فضول معنی، تو لغوی معنی درست لفظ نہیں ہے، درست لفظ ہے لغوی معنی۔ تو توحید کا لغوی معنی لغت سے نکلا ہے، یعنی ڈکشنری میں اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک لفظ ہے وہ اصلاً کیا تھا اور اسے بعد میں کس طرح استعمال کیا جاتا رہا، جیسے مثلا رسول ہے۔ رسول لفظ لغت میں میسنجر کے لیے آتا ہے، رسالہ کہتے ہیں پیغام کو، یہ انشاءاللہ آگے رسالت میں ہم پڑھیں گے۔ تو رسول پیغام پہنچانے والا، لغت میں کوئی بھی شخص جو پیغام پہنچائے وہ رسول ہوگا، تو یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ لیکن اصطلاحی معنی یعنی کس طرح وہ لوگ اسے جب سنتے ہیں تو اس سے کیا مطلب سمجھتے ہیں اور وہ کن معنی میں مستعمل ہے، استعمال کن معنی میں ہو رہا ہے، وہ اس کا اصطلاحی معنی ہوگا۔ تو توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، کسی کو ایک بنا دینا۔ توحید ایک بنا دینا، ایک ماننا۔ اصطلاحی معنی ہوا اس کا اللہ کو ایک ماننا۔ تو پھر سوال آتا ہے کہ کس چیز میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، تو اس میں توحید کی اقسام ادھر ہم دیکھیں گے، کیونکہ اگر توحید کی اقسام ہمیں پتہ چل جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس کس چیز میں ایک مانیں گے۔ تو توحید کی مختلف طرح سے اقسام ہیں۔ ایک تقسیم اس کی یوں کی جاتی ہے کہ توحید الوہیت، دوسری توحید ربوبیت، اور تیسری توحید اسماء و صفات۔ یہ آپ کی بک میں اس طرح سے نہیں ہے، یہ میں نے اس وجہ سے اس طرح لکھا ہے کیونکہ اس طرح سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بک میں کس طرح لکھے اس پر بھی ہم آئیں گے، اس سے پہلے دوسری تقسیم دیکھ لیں کہ دوسری تقسیم ہے توحید فی الذات، یعنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، ذات کہتے ہیں کسی کی ہستی، باڈی، اینٹیٹی۔ توحید فی الذات، ذات میں ایک ماننا، ایک بنانا۔ دوسرا ہے توحید فی الافعال، یعنی افعال فعل کو کہتے ہیں اور فعل کہتے ہیں کام کو۔ توحید فی الافعال، کام جتنے بھی ہو رہے ہیں حقیقت میں اللہ کر رہے ہیں، یہ ڈیٹیلز بعد میں آئیں گی۔ توحید فی الصفات، اب کتاب میں آپ نے جو تقسیم آپ کو ملتی ہے وہ اس سے نکالی گئی ہے، توحید فی الذات، توحید فی الافعال اور توحید فی الصفات سے۔ لیکن چونکہ یہ اصطلاحات بھی مشکل ہیں، ٹرمز بھی مشکل ہیں اور انہیں سمجھنا بھی مشکل ہے، ہم اس طرف آتے ہیں۔ توحید الوہیت، یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے،
لیکن ان میں یقیناً فرق بھی ہے. توحید الوہیت، الہ کہتے ہیں خدا کو. تو الوہیت ہمیشہ جب بھی آپ جو بھی کریں، جب بھی پڑھیں تو لفظ کو سمجھیں. جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ اہمیت آ رہا ہے تو وہ کدھر سے نکل رہا ہے؟ وہ اہم سے نکل رہا ہے. تو یہ الوہیت کدھر سے نکل رہا ہے؟ یہ الہ سے نکل رہا ہے. الہ یعنی خدا کو الہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. الہ کون ہوتا ہے؟ الہ کہتے ہیں خدا کو. یعنی خدا کو الہ ماننے، اللہ تعالیٰ کو خدا ماننے میں ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہ ماننا. یہ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ سورہ اخلاص میں ابھی تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک چیز دیکھ لیں کہ دنیا میں مختلف مذاہب موجود ہیں، پہلے تھے، آج بھی ہیں، جو ایک سے زیادہ متعدد خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں. ان میں ایک قدیم ایران کا جو زرتشت مذہب ہے، زوراسٹرین ہے، اس کے بعد چین کا کنفیوشسزم ہے، اور اس کی یہ تصویر آپ کو ایک اس طرح کی آپ کو ایک تصویر اکثر دیکھنے کو ملتی ہے. یہ ایک حصہ کالا ہوتا ہے اور اس کے اندر ڈاٹ ہوتے ہیں وائٹ، جبکہ دوسرے حصہ وائٹ ہوتے ہیں اور اس میں کالا ڈاٹ ہوتے ہیں. یہ تصویر دو خداؤں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ین اور یانگ کو. خیر اس تفصیل میں دنیا ہم جانے لگے. تین خداؤں میں ہندو مت میں تریمورتی کا تصور ہے، اور اسی طرح اکثر عیسائیت میں تثلیث کا، تین خداؤں کا تصور ہے. اگرچہ وہ ایک خدا کی ہی تین شکلیں مانتے ہیں، لیکن بہرحال تین خداؤں کا تصور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو دعا کو ایجاب یعنی جواب دے، اذا دعاہ کہ جب اسے بلایا جائے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور ہٹا دے سوء یعنی برائی کو، تکلیف کو، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین پر خلفاء، ایک کے بعد دوسرا آنے والا جانشین اور وارث بنایا. وَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا خدا کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ تو بات توحید الوہیت کی ہم کر رہے ہیں. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کو یہ پوری آیت یاد نہیں ہوتی، یہ آیت آپ کے بک میں نہیں ہے، سورہ نمل کی ہے، آیت نمبر 62 ہے، 62. پوری آپ کو یاد نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں. اتنا ٹکڑا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ اتنا یاد کر لیں. آپ کو عربی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، عربی لکھنے کی ضرورت نہیں، اور کوشش کریں کہ عربی نہ لکھیں، کیونکہ عربی میں اگر غلطی ہو جائے پھر مارکس کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اردو ترجمہ لکھیں. ترجمہ توحید الوہیت میں جا کے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی توحید کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ الہ ہونے کی حیثیت سے اکیلا ہے، ذات میں اکیلا ہے، وجود میں اکیلا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ کتنا ہی تھوڑا تم نصیحت کو قبول کرتے ہو. اب توحید الوہیت کیا ہے، اس کو سمجھا کیسے جائے کہ الوہیت کیا ہے، الہ کیا ہے. خدا تو ہے، لیکن خدا کون ہوتا ہے؟ خدا وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، خدا وہ ہوتا ہے جس سے دعا مانگی جائے. دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا جائز نہیں. خوف کسی سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، حقیقی خوف یعنی کوئی مخلوق اگر اللہ نہ بھی چاہے تو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، نہیں. اللہ سے، اللہ کا خوف کسی سے رکھنا، توکل کرنا یعنی کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا. اور اس کے بعد استعانت کہتے ہیں مدد حاصل کرنے کو. تو کسی کے استعانت
مدد حاصل کرنا، مدد طلب کرنا کہ میری مدد کر دو. اور چھٹا کیا ہے؟ استعاذہ. یہ کچھ چیزیں ہیں جو استعاذہ کہتے ہیں پناہ مانگنا. جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے. تو اللہ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے پناہ طلب کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں، اللہ کے پاس ہم شیلٹر لے رہے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے. تو یہ استعاذہ ہے. یہ توحید الوہیت ہے کہ اللہ ہی الہ ہے. اس کے بعد دوسری چیز توحید ربوبیت. اس کے بعد اب توحید ربوبیت آتی. تو ربوبیت جو ہے یہ رب سے نکلا ہے. تو سوال یہ ہے کہ رب کسے کہتے ہیں؟ تو رب کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے پرورش کر کے مرتبہ کمال تک پہنچانا. یعنی ایک بندہ تھا یا اس میں کمال نہیں تھا، خوبی نہیں تھی، اس کی اس طرح سے پرورش کی جائے کہ اس میں خوبی ڈیولپ ہو، پازیٹیو اینگل آئے، نیگیٹو نہ آئے. اس کی پرورش کرنا. اور اسی وجہ سے چونکہ ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں، انہیں بھی قرآن نے مجازن رب کہا. تو دعا جو ہے جو سکھائی گئی ہے، جس طرح قرآن میں والدین کے لیے جو دعا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما. قل جو ہے وہ ہے کہ آپ فرما دیں. اور اگر چونکہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکلا ہے تو آپ فرما دیں. اور اگر کسی عام بندے پہ ایڈریس کرنا تو قل تم کہہ دو. تو قل دعا کا حصہ نہیں ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو آپ یہ دعا کریں کہ اے میرے رب ان دونوں پر، یعنی میرے دونوں والدین پر، والد اور والدہ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. رب یا، ربا سے رب یا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے تو وہ رب سے ہی نکلا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ دعا ہر کسی کو آتی ہے. ادھر سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ رب پرورش کرنے والا. تو رب کون ہے؟ جو پیدا کرے. رب کون ہے؟ جو پرورش کرے. رب کون ہے؟ جو رزق دے، جو اولاد دے، جو علم دے، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، جو موسم کو بدلے، جو موت دے. یہ سارے کام ربوبیت کے. اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی پرورش کرنے والا ہے، نہ کوئی رزق دینے والا ہے، نہ کوئی علم دینے والا ہے. وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں تھے جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اور اس نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. تو جو بھی علم ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پیدا کرنے والا، موت دینے والا. جس طرح حضرت ابراہیم نمرود کے پاس گئے اور اسے کہا، جب وہ مناظرہ ہوا اس نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. وہ ایک مجازی چیز، ایک غیر مستقل چیز، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ توحید اگر رب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو پھر خدا اکیلا کیسے رب ہے، کس طرح یہ توحید بنے گی، اسے بھی ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. لیکن اب اس نے یہ آرگیومنٹ پیش کر دیا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، میں بادشاہ ہوں، جسے مرضی رہا کر دوں، جسے مرضی قتل کر دوں، میری مرضی ہے. تو اس کے جواب میں پھر حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ اس طرح سمجھنے والا نہیں. حضرت ابراہیم پھر دوسری دلیل لائے کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے سورج نکالتا ہے. تو یہ توحید ربوبیت ہے، یہ کہ رب جو پیدا کرے، جو موت دے، جو سورج نکالے، جو سورج غروب کرے، جو مشرق سے سورج نکالے، چاہے تو مغرب سے نکال دے. یہ رب کا اختیار ہے، کسی اور کے پاس اختیار نہیں. اس کے بعد توحید اسماء و صفات. تو صفات جو ہے یہ صفت سے نکلا ہے، اور اسماء جو ہے یہ اسم سے نکلا ہے. اسم کہتے ہیں نام کو. تو اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات
ان کے بارے میں توحید اس میں کیا ہوئی کہ ان میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں. اب اس میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں اور خوبصورت ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں تمام اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، اسے ان ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. الحاد کیا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سیدھے راستے پر جا رہا ہے، وہ سیدھے راستے سے آگے جانے کی بجائے ڈی ٹریک ہو جائے اور اپنا راستہ چھوڑ دے، پھر جائے، مڑ جائے، الحاد ہے. تو وہ الحاد کفر بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توحید میں الحاد کرنا یعنی توحید سے پھر کے شرک کی طرف آ جانا. وہ الحاد کیسے کرتے تھے اسماء میں، اس کے مختلف قسمیں، اور ایک اس میں یہ ہے کہ عرب مشرکین مکہ کھلے عام کہتے تھے کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم اللہ کو جانتے ہیں. اسی وجہ سے فتح مکہ انشاءاللہ ہمارے کورس میں بھی ہم پڑھیں گے. اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو انہوں نے کہا ہم رحمان کو نہیں جانتے، یہ کاٹو اور لکھو بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے ہم شروع کر دیں، ہم رحمان کو نہیں مانتے. تو یہ شرک ہے اسماء و صفات میں کہ اللہ کے کسی ایک نام کا انکار کر دینا، اللہ کی کسی ایک صفت کا انکار کر دینا، یا یہ کہنا کہ وہ ان میں عیب ہے، ان میں نقص ہے. یہ ساری چیزیں توحید اسماء و صفات میں آتی ہیں. توحید اسماء و صفات، اور اس میں پھر شرک. اللہ تعالیٰ کے تمام صفات نمبر 1 کامل ہیں، ان میں نقص نہیں، ان میں عیب نہیں. نمبر 2 وہ ذاتی ہیں، کسی نے نہیں دی از خود. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے سے ہیں، کسی نے اسے عطا نہیں کی، غیر محدود ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں، ہمارے علم کی ایک حد ہے. ہر کسی کا کمال نہیں ہے ہماری صفات میں. اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات غیر محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں، بغیر کسی ابتدا کے. اور خوبی کے خلاف کی نفی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر عادل ہے تو عدل کے خلاف ظلم ہے، عدل کے خلاف ظلم، تو عدل کے خلاف ظلم ہے تو عادل کے خلاف ظالم ہے. تو جب یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو پھر یہ بھی اعتقاد رکھنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. یہ توحید اسماء و صفات میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.